اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قریشی عثمان سیزن 4 قسط نمبر 74 کی شروعات میں عثمان صاحب اپنے سپاہیوں سمیت درگاہ کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے اور ان پر تیروں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر بالا خاتون دکھائی جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے جانا ہوگا، اگر میرے بابا کو کچھ ہو گیا تو میں یہاں بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتی۔ جب بالا چلنے لگتی ہے تو ملون خاتون اس کو روک کر کہتی ہے کہ روکو بالا، صبر کرو، شیخ ادب علی کا بال بھی باقا نہیں ہوگا۔ پھر عائشہ خاتون بالا سے کہتی ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا، پریشان مت ہو۔ اتنی میں اسما کھانے کے لیے کچھ لاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، اس لیے ارگن خاتون نے یہ بھیجا ہے کہ یہی پی لو۔ پھر اسما بالا خاتون کو چپکی سے کہتی ہے کہ بہت اہم بات ہے، تو بالا خاتون اس کو اشارہ کر کے کہتی ہے کہ تم چلی جاؤ۔ پھر بالا خاتون ملون خاتون سے کہتی ہے کہ میں ذرا حلیمہ کو دیکھ کر آؤ، تو ملون خاتون کہتی ہے کہ احتیاط سے۔ بالا خاتون کہتی ہے کہ پریشان نہ ہو۔ پھر سین بدلتا ہے اور ہمیں یعنی شہر میں خونریز جنگ ہوتی ہوئی دکھائی جاتی ہے، جہاں عثمان کی سپاہی درگاہ پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ بوران سمیت کافی سپاہی گات میں پھنس چکے ہوتی ہے اور بوران کہتے ہیں کہ گات سے نکلنے کی کوشش کرو۔ پھر عثمان صاحب دکھائی جاتی ہے جو کہ درگاہ کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ عثمان صاحب کچھ محسوس کرتے ہیں اور پھر اسے بالٹی میں پڑے پانی میں کچھ سپاہی نظر آتے ہیں۔ عثمان چیخ لگاتا ہے کہ گات ہے۔ عثمان اور اس کی سپاہی ڈالوں کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتی ہے۔ پھر جرگوتائی کہتے ہیں کہ کیا کرے جناب؟ عثمان جواب دیتا ہے کہ صبر کرو، صبر کرو۔ پھر عثمان کہتا ہے کہ اب ہماری باری ہے۔ عثمان تیرے چلاتا ہے اور پھر ڈالوں کو بند کرتی ہے، پھر تیرے چلاتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈالوں سے محفوظ بناتے ہیں۔ یوں وہ تمام سپاہیوں کو مار دیتا ہے۔ پھر سین بدلتا ہے، بالا خاتون دکھائی جاتی ہے، وہ اسما سے پوچھتی ہے کہ کیا ہے بتاؤ مجھے۔ اسما کہتی ہے کہ مجھے صرف آپ تک پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے۔ پھر اسما خاتون بالا خاتون کو ایک خط دیتی ہے، اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر اپنے والد کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو صرف اکیلے مرمراج قلعے آؤ۔ بالا خاتون غصے سے پاگل ہو جاتی ہے اور اسما کی گردن پر چاقو رکھ کر کہتی ہے کہ بتاؤ کس نے دیا یہ؟ تو اسما کہتی ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے یہ دیا کہ یہ والدہ سلطانہ نے بھیجا ہے، صرف بالا کو ہی دینا۔ بالا مزید کہتی ہے کہ یہ میرے والد کا معاملہ ہے، اگر تم نے ذرا بھی جھوٹ بولا تو میں تم پر رحم نہیں کروں گی۔ پھر عثمان درگاہ پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے شیخ کے ساتھ ایسا کرنے والوں کو میں خون میں غرق کر دوں گا۔ اتنی میں اور سلجوقی سپاہی آ جاتی ہے جنہوں نے گات لگا رکھا ہوتا ہے۔ عثمان ان کو مار رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں سلطان مسعود کو دکھایا جاتا ہے۔ سلطان مسعود خانقاہ سے باہر آ کر ایک سپاہی کو مارتا ہے۔ عثمان سلطان مسعود کو دیکھ کر کہتا ہے کہ سلطان، شیخ ادب علی کہاں ہے؟ تو ہمیں فلیش بیک دکھایا جاتا ہے۔ فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ شیخ ادب علی نے سلطان مسعود کو محفوظ جگہ پر چھپا کر خود کو والدہ سلطانہ کے حوالے کیا۔ عثمان سلطان مسعود کو سن کر کہتا ہے کہ میرے شیخ کے ساتھ ایسا کرنے والوں کو میں خون میں غرق کر دوں گا۔ اتنے میں ایک سلجوقی سپاہی بارود کی کنستر کو پھینکتا ہے اور اس پر تیر چلاتا ہے۔ جرگوتائی چیخ لگا کر کہتا ہے کہ جناب بارود۔ عثمان اور سلطان مسعود خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ پھر مرمراج قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں اسماعیل سلطانہ شیخ ادب علی کو ننگے پاؤں لا رہی ہوتی ہے۔ اوکتم صاحب یہ دیکھ کر فوراً اپنی تلوار نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بینگے خاتون اس کو روک کر کہتی ہے کہ خبردار، بات کو سمجھے بغیر کچھ مت کرنا۔ پھر سین بدلتا ہے، عائشہ خاتون کہتی ہے کہ بالا کہاں رہ گئی؟ حلیمہ کو دیکھنے گئی تھی لیکن ابھی تک نہیں آئی۔ تو ملون کہتی ہے کہ کہیں سوغوت تو نہیں گئی ہے نا؟ اتنے میں اسما خاتون آتی ہے۔ ملون خاتون فوراً اس سے پوچھتی ہے کہ بالا کہاں ہے؟ تو اسما کہتی ہے کہ انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ عثمان صاحب کے پاس پہنچو، وہ گات میں پھنسنے والا ہے۔ اور بالا خاتون خود کو اسماعیل سلطانہ کے حوالے کرنے کے لیے گئی ہے۔ دھماکے کے بعد عثمان صاحب سلطان مسعود سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ٹھیک ہے؟ سلطان مسعود کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ پھر اس کے بعد اور سلجوقی سپاہی آتے ہیں تو عثمان کہتے ہیں کہ تم ہمارے انتظار میں تھے تو آؤ، اور ایک ایک کر کے تمام سپاہیوں کو مار ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ اسماعیل سلطانہ، تم نے بھائی کو بھائی سے لڑوا کر بہت بڑی غلطی کی، اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ پھر عثمان سلطان مسعود سے ایک بار پھر اس کی حالت پوچھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں۔ پھر اسماعیل سلطانہ قریب آ کر اوکتم صاحب اور بینگے خاتون سے کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ میرے آنے سے آپ کو خوشی نہیں ہوئی۔
بینگہ خاتون کہتی ہے کہ استغفر اللہ، قلعہ آپ کی ہی ملکیت ہے۔ اسمیہ سلطانہ جواب دیتی ہے کہ میں نے آپ لوگوں پر بھروسہ کر کے ہی یہ حال شیخ ادب علی کو لائی ہوں۔ تو اوکتم صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیخ ادب علی کو کیوں قید رکھا ہے؟ اسمیہ سلطانہ کہتی ہے کہ شیخ ادب علی اب سے ہمارے قیدی رہیں گے اور میری اجازت کے بغیر ان سے کوئی نہیں ملے گا۔ پھر راؤ جی کو حکم دیتی ہے کہ شیخ ادب علی کو زندان میں لے چلو۔ تو الچی چک کہتی ہے کہ شیخ ادب علی کا ایسا کیا جرم ہے جس کی بنا پر اسے قید میں ڈالا جا رہا ہے، اور کیا عثمان صاحب کو اس بات کا علم ہے؟ اسمیہ سلطانہ الچی چک کو گور رہی ہوتی ہے تو اتنے میں بینگہ خاتون کہتی ہے کہ معاف کیجیے، ابھی بچی ہے۔ اسمیہ سلطانہ کہتی ہے کہ آپ کی وجہ سے اس بات کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ پھر وہ حکم دیتی ہے کہ اوکتم صاحب قلعے کے سپاہیوں کی تعداد کو بڑھا دو اور حفاظتی تدابیر کو بھی بڑھا دو۔ میرے حکم کے بغیر کوئی باہر نہیں جائے گا، عثمان چین سے نہیں بیٹھے گا۔ پھر بوران اور عثمان کی سپاہی یعنی شہر میں موجود تمام اسمیہ سلطانہ کی سپاہیوں کو مار ڈالتی ہے۔ اتنے میں ملون خاتون آ کر پوچھتی ہے کہ کیا صورتحال ہے؟ بوران جواب دیتا ہے کہ ہمارے آنے تک اسمیہ سلطانہ یہاں سے چلی گئی تھی اور ان سپاہیوں کو چھوڑ گئی تھی۔ پھر ملون پوچھتی ہے کہ کنور کہاں ہے؟ تو بوران جواب دیتا ہے کہ بھائی سنگر اس کو لینے گیا ہے۔ پھر ملون خاتون کمرال عبدال کو حکم دیتی ہے کہ تم کنور کی دیکھ بھال کرو، اور بوران کو کہتی ہے کہ محتاط رہو۔ پھر جب بھائی سنگر قید خانے میں پہنچ جاتے ہیں تو بھائی سنگر بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ بوران کہتے ہیں کہ میرے بہادر بھائی، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے؟ پھر کمرال عبدال کہتا ہے کہ کسی نے تو اس کو چھوا نہیں۔ تو سپاہی کہتے ہیں کہ نہیں۔ پھر کمرال عبدال کہتے ہیں کہ اس کو چھونا نہیں، یہ طاعون کی بیماری ہو سکتی ہے، اور کمرال عبدال حکم دیتا ہے کہ شہر کے تمام طبیبوں کو بلاؤ۔ پھر ملون خاتون عثمان صاحب کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بالا خاتون اور شیخ ادب علی مارمارا جک قلعے میں ہے۔ تو عثمان کہتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ملون جواب دیتی ہے کہ جناب بالا خاتون، اسمیہ سلطانہ نے بالا خاتون کو مکتوب لکھا کہ اگر اپنے باپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تم مارمارا جک قلعے آؤ۔ تو عثمان یہ سن کر کہتا ہے کہ ملون ایسا مت کہو ایسا۔ ملون خاتون کہتی ہے کہ جناب ہم بالا خاتون کو نہیں روک پائے۔ عثمان غصے سے پاگل ہو کر کہتے ہیں کہ میرے شیخ اور بالا کے ساتھ ایسا کرنے والوں کو میں خون کی ندیوں میں غرق کر دوں گا۔ اس میہان تمہاری کام حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ پھر عثمان سلطان مسعود سے کہتے ہیں کہ وہ تمہارا مطالبہ کریں گے، لیکن میں نہ تو تمہیں دوں گا اور نہ ہی اپنے پیاروں کو۔ تو سلطان مسعود کہتے ہیں کہ اب کیا کریں گے؟ تو عثمان سلطان مسعود سے کہتے ہیں کہ خود آپ کو محفوظ ترین مقام پر لے جائے گا۔ اتنے میں کمرال عبدال آتا ہے اور عثمان سے کہتا ہے کہ کنور زندان میں ہے لیکن وہ بیمار ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ کیسی بیماری کمرال عبدال جواب دیتے ہیں کہ صرف کنور ہی نہیں بلکہ سقوط کے لوگوں میں بھی بیماری پھیل چکی ہے۔ تو عثمان ملون خاتون اور کمرال عبدال کو حکم دیتا ہے کہ اس بیماروں کو پھیلنے سے روکو۔ میں بالا خاتون اور شیخ ادب علی کے پاس جا رہا ہوں۔ دوستو یہ تھا ایپیسوڈ 74 کا اختتام۔ 75 اور آنے والے اقساط کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اپنے آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔